40 باطنی بیماریاں اور ان کا علاج سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے۔ ان میں سے دوسری چیز غیبت ہے۔ غیبت اور اس کا علاج، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی غیبت سے ہمیں منع کیا ہے۔ سورہ الحجرات قرآن حکیم کی 26ویں پارے کی صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جب اس کو نہیں پسند کرتے تو غیبت نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں حدیث مبارکہ میں یہ بات ارشاد فرمائی الغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ پوچھا یا رسول اللہ یہ زنا سے کیسا سخت ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو زنا کرتا ہے اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کرتا ہے، اور جو غیبت کرتا ہے اس کو گناہ سمجھ کے توبہ نہیں کرتا، اس لیے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی زنا اس نے کیا ہے تو یہ اللہ کا حق ضائع کیا ہے، اور غیبت جو ہے اس وقت تک معاف نہیں ہوگی جب تک صاحبہ، اس کا جو دوست جس کی اس نے غیبت کی ہے وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اب ڈبل چیز آ گئی، اللہ کا حق بھی ضائع کیا، اللہ کے بندے کا حق بھی ضائع کیا۔ اب معافی تو تب ملے گی کہ جب وہ بندہ معاف کر دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی سے ہمیں غیبت جیسی اس موذی اور بیکار چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ اس پر گفتگو تھی تو ایک پروفیسر صاحب نے وہ سوال نامہ بھیجا کہ آپ اگر کہتے ہیں کہ غیبت ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگی سے تو لطف ختم ہو جائے گا، یعنی جو ہم 2 بندے 4 بندے مل کر بیٹھتے ہیں، کچھ خوش گپی کرتے ہیں، کچھ کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک لطف آتا ہے، تو یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو اس کو یہ بات سمجھائی گئی کہ دیکھو آپ نے کسی کے بارے میں بات کر کے اپنے آپ کو لطف اندوز کیا ہے، اگر آپ کو یہ بات پتہ چلے کہ فلاں فلاں مجلس میں میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر کے وہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں تو کیا آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں جی، نہیں اچھا لگے گا۔ جس طرح آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ جو ہے کوئی آپ کے نام کے ساتھ لطف اندوز ہو اور آپ کی غیبتیں کر کے لطف اندوز ہو، آپ کی برائیاں بیان کر کے لطف اندوز ہو، تو آپ کو بھی یہ چیز چاہیے کہ آپ اس بات اور اس لطف اندوزی کو چھوڑ دیں کہ آپ اپنی مجلس میں کسی دوسرے کی برائی بیان کریں۔ اب ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا نبی اللہ میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو اس میں موجود ہے، یعنی وہ غلطی وہ اس میں موجود ہے، وہ کمی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر موجود نہ ہو اور آپ بات کر رہے ہو تو پھر یہ الزام ہو گیا۔ اسی طرح کسی کو جو ہے اس کے لنگڑاہٹ کو، کسی کے موٹا ہونے کو اور اسی طرح کی چیزوں کو، کسی کی آنکھ کی خرابی کو آپ کسی مجلس میں اس کی عدم موجودگی میں بیان کرتے ہیں تو اس کو بھی شریعت نے منع کر دیا کہ یہ غیبت ہے، تو ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کی ضرور پیش آئے گی۔ غیبت، اس سے جو دنیا میں نقصان پیدا ہوتا ہے، پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں یا آپ جن لوگوں کے سامنے کسی کی غیبت کر رہے ہیں ان کے دل میں اس شخص کے بارے میں نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اور یہ باعث بنے گا لڑائی کا، جھگڑے کا، فساد کا، اور آپ ذمہ دار بنیں گے اس کے کہ آپ نے غیبت کر کے اس کا دینی نقصان تو کیا ہی تھا، دنیاوی نقصان بھی کر لیا۔ تو ہمیں اس دنیاوی نقصان سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم یہ نقصان کر کے اپنے لیے خرابی نہ پیدا کر رہے ہوں۔ آج اس کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ صرف استغفار کرنے سے غیبت کا گناہ معاف نہیں ہو رہا، جس کی غیبت کی ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔
اب اس سے کیسے معافی مانگیں گے؟ اس کو یہ بات بتائیں گے فلاں فلاں مجلس میں آپ کے خلاف میں نے فلاں فلاں بات کی تھی، تو اب اس کا اور دل دکھے گا۔ اس لیے اس سے مل کر اس کو یہ بات کہنا کہ یار جو کہا سنا ہو معاف فرما دیں، تاکہ آپ اپنی اگلی زندگی کو محفوظ کر لیں، یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ وہ کہا سنا معاف کروا کے پھر شروع ہو جائے، نئے سرے سے پھر غیبت شروع کر دے، نہیں، اپنے آپ کو غیبت کے سلسلے سے ہمیں بچانا ہے۔ اس کا اہتمام و التزام یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم یہ چیزیں کریں، تاکہ ہم جو ہے دنیا اور آخرت کی بہت ساری خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب دیکھیے غیبت کا علاج کیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی سے اس بیماری کو نکالیں، تو نکالنے کے لیے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ جس طرح جسمانی علاج ہوتا ہے، اسی طرح روحانی علاج بھی ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بڑے دور تک آتے ہیں غیبت کے۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج میں گیا تو میں نے وہاں پر کچھ لوگ دیکھے، ان کے جو یہ ناخن تھے یہ تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو اور اپنے جو ہے یہ سینے کو وہ نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس اذیت اور تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جبریل امین نے کہ یا نبی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت کے جنہوں نے دنیا میں غیبت کو اختیار کیا، دوسروں کی پیٹھ کی پیچھے ان کی برائیاں بیان کی۔ آج وہ برائی وہ اس شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ یہاں یہ اس مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہے کہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، گوشت نکال رہے ہیں۔ جس طرح انسان کا ظاہری گوشت کھانا یہ جرم ہے، تو باطنی گوشت، اس کی آبرو کو، عزت کو اچھالنا، اس کو بھی دین اسلام نے جرم قرار دیا ہے۔ اب ہم اس کا علاج کیا کریں گے؟ جب ہمارے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس کے علاج کی ضرورت پیش آئے گی۔ سب سے پہلی چیز علاج میں سزائیں ہیں، اس گناہ کی ان سزاؤں کا ہم جو ہے استحضار لے کر آئیں، سوچیں، غور کریں کہ یہ اتنے اس برے عمل کے اتنے جو ہے نا سزائیں ملیں گی۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی اس مجلس کو جس میں گفتگو شروع ہو رہی ہے، اس مجلس کو اگر ہم روک سکتے ہیں اپنی طاقت سے، ہم روک دیں۔ حضرت مولانا حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی، جیسے ہی کوئی غیبت شروع کرتا کہتے بس 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 بس، ضرورت نہیں آگے بات کرنے کی، وہی ٹوک دیتے، جو بھی بڑا سے بڑا بندہ بیٹھا ہوتا۔ اور سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جب کوئی گفتگو شروع کرتا، آپ بڑے اطمینان سے اس کی ساری گفتگو سن لیتے۔ سننے کے بعد فرماتے بھائی آپ کو دھوکہ ہوا ہے، جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں اس شخص میں یہ باتیں کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ اب اس سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے، آپ صاحب جو آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے اس کو کہیں کہ دیکھو بھائی فلاں آدمی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ یہاں بیٹھیں، میں ٹیلیفون کرتا ہوں، اس کو یہاں بلا لیتا ہوں، ساری بات اس کے سامنے کھل جائے گی، آپ جو بات بیان کر رہے ہیں اس کی وضاحت آ جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو نہیں روک سکتا، تو آپ ان کا خیال کیے بغیر اس مجلس سے خود تو اٹھ سکتے ہیں، اٹھ جائیں وہاں سے، اس مجلس کو چھوڑ دیں جس میں غیبت ہو رہی ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکیں۔ اس طرح سے جب ہم یہ کام کریں گے تو ہم بہت سارا آہستہ آہستہ ہم اپنی زندگی سے اس غیبت کی اس بیماری کو نکالنا شروع کر دیں گے۔ غیبت کا عملی علاج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کی صلحاء کی مجلس کو اختیار کریں، ان کے پاس جا کر بیٹھیں، تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر خیر پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، کیونکہ ہر ایک مجلس اپنا اثر رکھتی ہے۔ اگر ہم اس مجلس کو اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں بہترین خیریں اور سعادتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس کا اہتمام اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔
اور ایک بزرگوں نے اپنے شیخ سے یہ بات کی، پوچھا کہ کسی آدمی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب اگر میں اس زیادتی کو کسی کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تو میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے، میرا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور میرے نفس کو سکون اور تسلی مل جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان بزرگ کے اس طرح ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے یہ بات کریں، اللہ کے حضور میں بات پیش کر دیں، زبان چل پڑے گی، اللہ کے سامنے باتیں ہو جائے گی، دعا کر لیں، آپ کا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور آپ غیبت سے بھی بچ جائیں گے۔ تو بہرحال جتنا ہم اس سے بچ سکیں، اپنی سوسائٹی کو بچا سکیں، اپنے گھر میں جہاں بیٹھے ہیں وہاں ہم اس ماحول کو چینج کر دیں، نئی بات لے کر آئیں، اس گفتگو میں سے دوسری گفتگو نکال لیں، چسکے اور مزے لینے کے لیے گفتگو نہ کریں، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکریہ۔